تو یہاں پر میں ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں کہ یہ اکثر لوگ کئی بار کمنٹس کرتے ہیں جی ہر دفعہ نیگیٹو باتیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے کہ جن ٹاپکس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. باقی بیچارے کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر والا معاملہ ہے, میٹھی دوائیاں آپ کو دیتے ہیں, غیبت کی تباہ کاریاں, چغلی کی تباہ کاریاں, یہ لیکچرز ایسی بڑے دن دے رہے ہیں بھائی. اصل مسئلہ تباہ کاریاں ہیں, گستاخیوں کی تباہ کاریاں اور شرک کی تباہ کاریاں جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے سرجن والا. سرجن کا کام ہے وہ ٹیکا بھی لائے گا تو جناب نشتر بھی چلائے گا, ورنہ پینڈس پھٹ جائے گا تو مر جاؤ گے, تو اڈے ایمان کی موت ہو جائے گی اگر یہ نشتر نہیں چلے گا. یہ نشتر برداشت کریں. تو ظاہر ہے جب یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو میرے بھائی پھر نشتر چلتا ہے. اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قرآن حکیم نے ہمیں حکم دیا. سورۃ النحل آیت نمبر 125 ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ, اور مجادلہ کرو, علمی جھگڑا کرو جو بکے ہوئے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ, مگر آسان طریقے کے ساتھ. گالی گلوچ نہ کرو. گالی گلوچ کی انشاءاللہ گارنٹی ہوگی کہ نہیں نکالیں گے اللہ کے فضل سے. لیکن مجادلہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ باتیں سخت ہوں گی. ہم نے تحریک چلائی ہے گستاخوں کے خلاف, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پر ایک تلوار سے سب کو ہانکیں, پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوگلی پالیسی نہ ہو کہ اپنے بزرگ بابے آئے تو عشق بابا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آئے تو عشق رسول کو پس پش ڈال دیا جائے. ہاں دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کی طرف سے کوئی بات آئے تو پھر عشق رسول جاگ پڑے. ایک کس قسم دا جناب 2 نمبر قسم دا عشق ہے تھوڑا, اپنے بزرگاں واری ہلدے ہی نہیں تو دوسرے واری جاگ اٹھتا ہے. ہم کہتے ہیں سب کے لیے جاگے. تو یہ تذکرۃ الاولیاء دیکھیں, کتاب کا نام ہے اولیاء. شکر ہے اولیاء رکھا ہے, اولیاء اللہ نہیں رکھا. بالکل من دون ہی اولیاء جو سورۃ الاعراف میں آیا, اللہ کے مد مقابل ہم آئی تھی. تذکرۃ الاولیاء یہ شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری کی کتاب ہے, اور یہ دیوبند اور بریلویوں کی کتابوں میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں. شبیر بردرز لاہور سے شائع ہوا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے, مکتبہ ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کا. اس میں جناب انہوں نے بازید بستامی کے اوپر باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے, اور آپ حیران ہوں گے انہوں نے بازید بستامی کی معراج بتائی ہے. یہ دکھائیں جی, ایرو لگے, تیر چلایا, میں معراج ہوتے. اور ان کا دعویٰ ہے کہ انبیاء میں معراج ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اولیاء میں معراج ہوئی ہے بازید بستامی کو. ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو اولیاء کے سردار ہیں وعلیہم السلام, ان کو نہیں ہوئی ہے, بازید بستامی کو ہوئی ہے. اور جی جنید بغدادی فرماتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہ مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں ہے. ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا کوئی مقام نہیں جی, ان کا مقام ہے جبریل کا فرشتوں میں. اولیاء شکر ہے اولیاء, اولیاء اللہ نہیں, اولیاء. ٹھیک ہے, حمایتی. اسی چیپٹر میں, یہ معراج والے چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اور مان لیا کہ بایزید بستامی یزید ابا جی او کی کچھ کہندے سن, اور ان کی جو ہے وہ تعویلات کی ہیں باطل. اس کے بعد یہ آخری 2 لائنیں جو ہے نا جی, آپ نے آخری 2 لائنیں ان کو آپ نے ذرا دکھانا ہے, جس میں نے نیچے شعر لکھا ہے, با محمد ہوشیار با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیوانگی اللہ کے لیے دکھاتے ہو, اس کے اوپر شاید کوئی بخشش کی امید بن جائے اگر پاگل ہو ہوتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو سیدھا فرما دیا گیا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. یہاں پر دیکھیں انہوں نے خود مانا ہے کہ بایزید بستامی کیا کچھ کہا کرتے تھے. یہ آپ بریلوی علماء اور بزرگوں کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں پیش کرنے لگا. کہتے ہیں کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی. دیکھیں پھر تعویل کریں گے جی وہ, اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ زبان بن گئی, بلکہ کہا زبان سے جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ منہ سے بول رہا ہے. ہم حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان کی, لیکن یہ نہیں کہا کہ اس وقت اللہ میں بول رہا جے, نہیں, میں ہی بول رہا ہوں اللہ کے ریفرنس سے. یہ فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا قول تھا. اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, نعوذ باللہ, کہ یہ بایزید کہا کرتے تھے یزید ابا جی کہ میرا جو جھنڈا ہے وہ اعظم ہوگا محمد کے جھنڈے سے قیامت والے دن, اور تانوں کھنگا نہیں دینا کسی نے. پتہ لگ جائے گا جو چمڑی لوے گی نا جڑے اس طرح دے بکواسات کرنے والے اور انہوں نے چھاپنے والے, تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے. لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا جو بخاری و مسلم میں آتا ہے لواء الحمد, شفاعت کا جھنڈا, میرے ہاتھ میں ہوگا. یہ ہے نبوت کے اوپر ڈاکہ. گل وچ کوئی اور ہے خاتم رضوی صاحب, یہ نبوت تے ڈاکہ ہوا ہے. غلام احمد قادیانی نے نبی کہہ کے ڈاکہ مارا ہے, انہوں نے نہ لے بغیر ڈاکہ مارے جے.
اگر یہ ان کی کتابیں ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا عقیدہ ہے ان کی کتابیں ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی بابا جی خود فرید الدین اتار بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس تو بڑی ہے جناب آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تک پہنچ رہے جائے. سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. ان جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان سے گفتگو فرمائی. نعوذ باللہ. ایڈی وڈی چھڑول اور کفر اور بے تکی بات، کیونکہ ان کو پتہ ہے کلمہ کفر ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو بایزید بول رہے ہیں نا، یہ اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میں پاک ہوں میری شان بلند ہے. یہ اللہ کا جھنڈا کون سا ہے؟ اور اللہ کا جھنڈا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونا ہے. تسی کیڑا معبود اپنا بنایا ہوا ہے؟ وہ تو اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ دو جھنڈے قیامت والے دن ہوں گے. یہ طویل کیے انہوں نے. یہ سارے بریلوی علماء اور ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے. اللہ اور محمد کیا نعوذ باللہ مد مقابل ہے؟ وہ تو ایک آرگینک ہول ہے، ایز اے ہول ایک ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ جناب گل وچ کوئی اور ہے، انہوں نے گستاخی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ تعویلات سبحانی ما اعظم شانی نعوذ باللہ من ذالک لگ پتا جائے گا. اور یہ الفاظ کشف المحجوب میں بھی موجود ہیں اور سیم باطل تعویل ہوئی بھی ہے. ضیاء القرآن پبلیکیشن کا 356 نمبر پیج ہے، پیر کرم شاہ صاحب کی اس کے ساتھ مقدمے. یہ پیج دکھائیں جی ذرا ان کو، یہ والا. یہ باقاعدہ علی بن عثمان اجویری کی کتاب میں بھی یہ سبحانی ما اعظم شانی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، اس کی تعویل کی ہوئی ہے کہ جی اللہ بول رہا ہے اسی منہ چوں. نعوذ باللہ. یہ تو دعویٰ ہمارا نبی کے بارے میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ان پر وہی نازل ہوتی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اس حوالے سے تھے کہ دنیا میں ٹرو ریپریزنٹیٹیو تھے گاڈ کے. اور یہ دیکھیں سبحانی ما اعظم شانی کے الفاظ کیا لکھیں، سبحانی سبحانی ما اعظم شانی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. ابو یزید، یزید ابا جی. یہ الفاظ گفتار کا ظاہری لباس تھے، بولنے والا تو حق تعالیٰ تھے، بولنے والی زبان تو حق تعالیٰ. اور پھر آگے دلیل دے رہا ہے جی وہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آیا کہ جب آپ بیعت لے رہے تھے تو کہا گیا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. اس طریقے سے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، دیکھیں نا اپنے بزرگ بابوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریفرنس دے رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بزرگوں کو کس درجے کے اوپر فائز کرتے ہیں. پھر غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں نا ان کو کہ جیسے اسلام کے انبیاء ہیں آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دین تصوف کے یہ بزرگ ہیں کیونکہ آپ ریفرنسز تو انہی کے دے رہے ہوتے ہیں، انہی کی وہ والی شانیں ان میں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ابو بکر عمر عثمان علی میں نہیں آپ ڈھونڈتے. نہ آپ کو انشاءاللہ کبھی توفیق ملے گی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بول رہا تھا، ان پہ خاص کیفیت، ایک خاص کیفیت تھی جو تسی بونگیاں مار دے اور ایسی بونگیاں کہ نبی صلی اللہ علیہ، یہ خود خادم رضوی صاحب کہتے ہیں یار اے اس نو مسئلے نو ہلکا نہ سمجھو، جیڑا اٹھدا جے بھونکدا جے نبی دے اوتے. اسی بھی کہنا یہ سارے نبی دے اوتے بھونک دے نے اور تواڈے علماء بھی وہ بھونکیاں گلاں ساریاں چھاپ دے نے. تانوں اور کوئی نہیں لبیا اپنا بزرگ بابا، ہن تانوں بھول گیا کہ با خدا دیوانہ باش، اللہ کے معاملے میں دیوانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوشیار. تے گل وچ کوئی ہو رہا ہے، گل وچ ہو رہا ہے کہ چمڑی لے جانی جے بندے دے پتر بن جاؤ توبہ کر لو. ٹھیک ہے جی، اور اللہ کا شکر ادا کرو تانوں مرنے تو پہلے کسی نے گل دس دیتی ہے. اچھا یہ سبحانی ما اعظم شانی کو ایک قرآن سے اور دلیل پیش کرتے ہیں جی. وہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو درخت میں سے آواز آئی تھی. تو یہاں پہ بھی بازید کے منہ سے اللہ کی آواز آ گئی. دیکھو نعوذ باللہ، درخت میں سے نہیں، عربی سیکھو، اس میں الفاظ ہے من الشجرتی، درخت کی طرف سے. من کہتے ہیں سے، فرام. فش شجرتی نہیں ہے، ان دا ٹری نہیں ہے. اور آپ دیکھیں یہ دیکھیں کہ مثالیں انبیاء کی دیتے ہیں. یہ تمام کیفیات حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کے اوپر تو نہیں ہوئی کیونکہ وہ ولی نہیں سن نا، اور ولی اللہ سن، ایک خالی ولی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس قسم کے الفاظ بیان کرتے ہیں اور ان کو بالکل ڈر بھی نہیں لگتا. دوسرا آج کا ریفرنس بریلویوں نے بچپن سے یاد کیا جی، وہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب، میں نے وہ بھی بیان کیا، اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے. یہ تو بیان کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ والا تو خواب بھی نہیں سی، یہ تو بیداری سی ہے. تو اس میں بھی بیداری ہے لیکن اس میں تو ہے ہی 100% بیداری. یہ کتاب ذرا دکھائیں جی ان کو، ہشت بہشت. ٹھیک ہے، ہشت بہشت، 8 جنتیں. اس کا مطلب یہ ہے 8 بزرگوں کے حالات زندگی ہیں. یہ 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، شبیر برادرز نے شائع کیا ہے. یہ پورا پیج کور کریں جی، ہشت بہشت.
8 जन्नतें, वो 8 जन्नतें ए जन्नतां किदियां ने, वो कह रहे हैं बुजुर्गों की तालीमात, हर एक किताब एक जन्नत है जिसमें आप दाखिल होंगे, ए तको के करते रहे। इसमें से जो एक जन्नत, इनकी जो जन्नत है फवायदुस सालिकीन, ये वाली फवायदुस सालिकीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब के मलफूजात जो जमा किए गए हैं, और किसने किए हैं, फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनका वो बहिश्ती दरवाजा भी खुलता है, उन्होंने दरवाजा भी बहिश्ती के अंदर ना, पाक पतन, उन्होंने मलफूजात जमा किए। भाई मैं नहीं कार बनाए, और ये छापी बरेलवियों ने। ये मलफूजात फवायदुस सालिकीन का पेज नंबर 19, ये सारी 8 किताबें जोड़ी गई हैं, बार बार नंबरिंग इसकी शुरू होती है। ये पेज नंबर 19 जो है ये कवर करेंगे, ये वाला सारा पोर्शन इसमें, ये पेज नंबर 19 चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया जो मैंने अंधाधुन पैरवी का अंजाम उस रिसर्च पेपर पे भी लिखा है, मसला नंबर 71B के अंदर भी मैंने एड्रेस किया है। ये कहते हैं जी एक मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का एक चाहने वाला था, वो उनके पास मुरीद होने के लिए आया, तो उन्होंने कहा मैं पहले तेरा टेस्ट करांगा। तो पूछा कि बता तू कलमा किस तरह पढ़ता है, उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा कि इस तरह करके एक दफा तू कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने कलमा भी नहीं, अद्धा फारसी थे अद्धा अरबी भी, तो क्या पढ़ तू चिश्ती रसूलुल्लाह, उन्हें पढ़ देता, कहते नहीं जी वो पढ़ दिया उसने, ये मैं वर्ड बाई वर्ड, आपने फरमाया अब यूं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नाऊदु बिल्लाह। उसने उसी तरह कहा, ख्वाजा साहब ने उसे बैत कर लिया और खिलत और नेमत दी और बैत के शर्फ से मुशर्रफ किया। फिर उस शख्स को फरमाया सुन, मैंने जो तुझसे कहा था कलमा इस तरह पढ़ो, तो ये सिर्फ तेरा अकीदा आजमाने के लिए था, वरना मैं कौन हूं, मैं तो एक अदना सा गुलाम हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देखो उठो मत बैठो, कवर कर देता। क्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास जब कोई बंदा मुसलमान होने आता था तो पहले उसका ईमान टेस्ट करते थे, पढ़ अबू बकर रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह। एक किने दोनों तरीका पढ़ाया हुआ है शैतान ने। कहते अब ये कहते नहीं, बाद उन्होंने क्या भी देता भाई, कहा है उन्होंने तौबा कोई नहीं किया है, एलानिया कुफर की तौबा भी एलानिया होती है। वो ये कहते हैं कि मैंने कुफर निकलवाया था, मैं भी इस कुफर से तौबा करता हूं, तू भी इस कुफर से तौबा कर। और दूसरा, इस पढ़ाने के दौरान दो बाबा जी भी ते मुरीद जी भी दो मर जाते हैं, तो सीधे दोज़ख की जाके इश्त भाई इश्त दोज़ख की जाके निकल दे। ऊण में कोई पता नहीं, अल्लाह को पता है, हम कोई ना इनके बारे में हुस्न ज़न रखते हैं ना है। वो लखों को कलमा पढ़ाया। अच्छा, ईरान के अंदर जिन्होंने लाखों को कलमा पढ़ाया है शिया बुजुर्गों ने, उनको नहीं आप मानते? और प्रोपेगेंडा मोहम्मद बिन कासिम के जमाने के अंदर इस्लाम आ चुका था यहां पर, उनका नाम नहीं होता, उनके 500-600 साल के बाद शुरू करते हैं जी फलाना आया फलाना आया फलाना आया। केड़ा इस्लाम पे लाया? तय इस्लाम है जो तुम दस दे पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इश्के रसूल है या इश्के बाबा है और इश्के फिरकावारियत है, और सिर्फ दूसरों को ही बुरा भला कहना है। अपने बुजुर्गों ने उससे बड़े बड़े ब्लंडर किए हुए हैं उनकी किताबों के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूं उनकी किताबों के अंदर, मैं उन बुजुर्गों को ना बुरा कह रहा हूं ना मैं उनको अच्छा कह रहा हूं। मेरा अपना ईमान दाव पे लग जाएगा, मैं अच्छाई कर दूं अगर वो बुजुर्ग पैड़े हुए थे, क्योंकि मेरे पास तो तारुफ यही किताबें हैं ना, तो मैं इन्हीं किताबों से उनको जज करूंगा। उलमा का नजरिया नंबर 3, अली बिन उस्मान अजमेरी साहब के मजार के ऊपर बैठ के तो वो बता रहे होते हैं कि बुजुर्गों की, इन बुजुर्गों ने ये तालीमात दी हैं और करोड़ों को कलमा पढ़ाया और लाखों को कलमा पढ़ाया, और ये वो सारी चीजें उन बुजुर्गों का जो वाहिद तारुफ है ना दुनिया के अंदर, वो हम आपको बता देते हैं। वो उनकी किताब है कश्फुल महजूब। हम नहीं कहते इन बुजुर्गों ने लिखा होगा, हो सकता है लिखा भी हो, हम ना इनकार करते हैं ना इकरार करते हैं, दोनों तरफ फंसने वाला मामला है, हम अल्लाह पर छोड़ते हैं। लेकिन आपके लोग इस किताब को छाप रहे हैं कश्फुल महजूब को, इसके ऊपर तकारीज लगा रहे हैं और इस किताब को कह रहे हैं जिदा कोई मुर्शिद नहीं हो कश्फुल महजूब पढ़ ले। पढ़ो जरा की लिखे है कश्फुल महजूब के अंदर, ये मैं कार नहीं बनाई, ये मैं बरेलियों का तर्जमा दिखाने लगी, दिखाएं जी इनको जरा। कश्फुल महजूब ये ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन, जो पाकिस्तान में शबीर ब्रदर्स के बाद सबसे बड़ा इदारा है बरेलवी मकतब फिक्र का किताबें छापने वाला, ये उनकी है कश्फुल महजूब ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन की। और ये भी फरहान भाई ये पेज भी जरा दिखाना है, मैंने जो इसके ऊपर निशान लगाए वो भी इसमें कवर करने हैं। ये जरा मैं आपको दिखा दूं, ये किसी कोई आम लल्लू पंजू ने नहीं काम किया हुआ, ये पूरा पेज कवर करने, ये रेड लाइन है मैंने, ये फजलुद्दीन गौहर साहब ने इसका तर्जुमा किया और पीर करम शाह साहब अल अजहरी साहब ने कोई 20-25 सफात की इसके ऊपर मुकदमा लिखा है, इस कश्फुल महजूब के ऊपर पूरा मुकदमा लिखा है, ये मैंने अंडरलाइन किया है। इनका मुकदमा है, कोई आम आदमी का नहीं है। जस्टिस भी थे और बहुत बड़े आलिम दीन भी थे बरेलवी मकतब फिक्र के, उनका मुकदमा लगा हुआ कि बड़ी बेहतरीन किताब है और इस किताब के ऊपर मैं कम से कम 5 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां इस कश्फुल महजूब के अंदर मौजूद है। फिर मैं इनसे पूछता हूं, ये कहेंगे जी, फिर ये कहेंगे जी और ये तब्दीली हो गई है, तो चाहते क्यों भी तब्दीली हो गई है? अजी जो चीजें कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो ले लें, ओ भाई वो क्यों ले, पहले ही कुरान और सुन्नत मौजूद है। ये मेरे वाले साहब के लिए भी है, ये मुझे कहते हैं जो अच्छी चीजें, भाई अच्छी चीजें इधर से क्यों लेनी है, मैंने ऐन करके कान क्यों फड़ा? अच्छी चीज जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो ले लें, तो वो पहले ही कुरान और सुन्नत में मौजूद है, वो क्यों ले लें? वो तो कुरान और सुन्नत से लेंगे ना।
جیسا وہ الیاس قادری صاحب کبھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, حالانکہ وہ حدیث بخاری کی ہوتی ہے, تو سیوطی صاحب کا نام میں کیوں لوں چوتھے ملے 800 سال بعد, میں صحیح بخاری کا حوالہ کیوں نہ دوں؟ تو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ کیوں لے لیں؟ وہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر, ان سے اچھا قرآن و حدیث تو ہم سکھا رہے ہیں پھر الحمدللہ گستاخیوں سے پاک. کہ ایسے بندے جس نے یہ کتاب لکھی ہے, ظاہر ہے یہ تو اون کرتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے, یہ کوئی انکاری نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا گستاخی کی ہے, وہ میں ان کو دکھا بھی دیتا ہوں. اس کتاب کے اندر انہوں نے تصوف کے جو 12 گروہ لکھے ہیں نا جی, ان میں سے ایک گروہ ہے باجزید بستامی کا ماننے والا, ٹھیک ہے جی. اس گروہ کے اوپر جب یہ انہوں نے چیپٹر باندھا ہے فرقہ تیفوریہ, یہ دیکھیں جی, یہ دکھائیں جی فرقہ تیفوریہ, اور یہ اس کے نیچے آپ کو نام بھی نظر آ جائے گا. پہلی لائن کے اندر ہی انہوں نے باجزید بستامی کا نام لکھا ہوا ہے, کیونکہ ان کے نام کے اندر یہ لفظ آتا تھا, ان کی طرف یہ منسوب ہے گروہ, جیسے جنیدی ہیں, قادری ہیں, اس وقت یہ گروہ چلا کرتے تھے. ظاہر ہے یہ 5ویں صدی ہجری میں علی بن عثمان حجویری ہو گزرے ہیں, 465 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ لوگ ابو یزید, یہ باجزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا ہے. تو باجزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ یزید رکھا, ان کا نام ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان بستامی المتوفا 261 ہجری. بیٹے کا نام, خود اپنے باپ کا نام ہوتا میں کہنا نہیں چھوڑیا, اپنے بیٹے کا نام رکھا. امام مسلم نے بیٹے کا نام حسین رکھا ہے, اور باجزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ کے کنیت بھی رکھ لی ہے. تو انو مبارک ہوئے جی, یہ کنیت تواڈے آپ نہ شرم کریو بریلوی عوام دے سامنے اس بندے دا نام, اور آپ شرم کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے ریکارڈ کیا حضرت بستامی, فقر جنید و بایزید, پہلے یہ شعر بولا کرتے تھے, وہ ڈر گئے تھے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کتنے لوگوں نے کہا سی سوچے نہیں یار, بچپن تو بایزید بایزید پہ سننے پتہ نہیں, اے ابا یزید, یزید اب پیو پتر نہ یزید رکھا, اور دعویٰ ہے کہ جی امام جعفر صادق کے ماشاءاللہ ان سے اکتساب کیا, اکتساب کیتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اے سارا پانڈا کھل گیا. وہ امت نے تو معاویہ نام نہیں رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی امت کے دل دکھ گئے, اور تسی لوگ جناب اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ اور نام یزید. اچھا یہ بستامی صاحب, ان کے اوپر چیپٹر باندھا, اور اس میں پھر ایک انہوں نے سکر اور صحف کا باب باندھا اسی چیپٹر کے اندر. یہ 267 پیج ہے ضیاء القرآن والوں کا. یہ والا پیج ذرا دکھانا ہے جن کو, یہ والا, یہ میں نے انڈر لائن کر دیے ہیں, 2-3 لائنیں میں نے انڈر لائن کی ہیں. سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے. ان کے ایک صحابی اوریہ کی بیوی کے ساتھ جو تہمت والا معاملہ جو یہودیوں کے ہاں مشہور تھا, اس کو انہوں نے اس سے جو ہے وہ صحف ثابت کیا ہے صوفیاء کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹا واقعہ زید ابن حارثہ کی بیوی والا جو سیدہ زینب کے بارے میں, وہ اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا ہے, اور کہا کہ جی جو باجزید بستامی سکر کے قائل تھے تو اس کی دلیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت سکر میں چلے گئے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. اپنے بزرگ بابوں کو بچانے کے پیچھے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, صراحتاً توہین. اور یہ لکھا نہیں ہے, اس سے رزلٹ نکالا ہے. یہ کہتے ہیں جی بزرگ بھی تو روایتیں لکھتے تھے, روایتیں تو ضعیف ہوتی تھیں. ہاں وہ بزرگ باپ ہیں جنہوں نے روایتیں لکھی ہیں, کیونکہ انہوں نے صرف روایتیں لکھی ہیں, انہوں نے رزلٹ نکالا ہے. ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے اس سے رزلٹ نکالا ہے. جو بندہ رزلٹ نکال رہا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے. اگر یہ روایت تبری لکھتا ہے وہ مجرم نہیں ہے, وہ اس کے اوپر کوئی باب نہیں باندھ رہا, اس سے رزلٹ نہیں نکال رہا. یہ روایت ابن کثیر نے لکھ کے اس کا رد کیا ہے. اگر وہ لکھ کے مجرم نہیں ہے, اس نے تو رد بھی کر دیا. انہوں نے کوئی رد نہیں کیا, نہ ترجمہ کرنے والوں نے رد کیا, اور نہ انہوں نے خود رد کیا, بلکہ اپنے بزرگ باب بایزید, یزید دے والد صاحب, ٹھیک ہے, ان کا دفاع کیا باجزید بستامی کا, اور کہا جی وہ اگر سکر کے قائل تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے اوپر پڑ گئی, تو وہ زینب جو ہے اس کے دل کی نفرت, اس کی نفرت اس کے خامند زید ابن حارثہ کے دل میں ہوگی, نعوذ باللہ. اور چونکہ نبی کو وہ پسند آ گئی تو اللہ نے اس کے خامند کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی, پھر حضور نے خود شادی کر لی, نعوذ باللہ. اتنا بڑا سکینڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا. اور اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کا بھی لکھا کہ اوریہ جو ان کا صحابی تھا, اس کی بیوی سیدنا داؤد علیہ السلام کو پسند آئی, انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا, اور پھر وہ جب قتل ہو گیا پھر اس کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کر لیا. یہ دونوں واقعات کو انہوں نے صاحب اور شکر اپنے بزرگ بابے ثابت کی تھے, یعنی بزرگ بابے ثابت کرتے ہوئے اپنا ایمان جو ہے نا وہ اب پتہ نہیں کہاں رہ گیا, اگر انہوں نے یہ لکھا ہے. بہرحال ان کا چونکہ عقیدہ ہے, ہم انہی کو ہی انڈورس کرتے ہیں, جن کے بزرگ ہیں انہی کی بات کو اتھارٹی ماننا چاہیے نا, تو انہی کے بزرگوں نے لکھا ہے تو یہ اس پہ دے. اور میں نے بتایا اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی دو رخی کیا ہوتی ہے. اس کتاب کی پوری تعریف کی, اور اس میں یہ جو واقعات ہیں یہ سارے واقعات پیر کرم شاہ صاحب کے کھاتے میں پڑ گئے. لیکن دوسری طرف یہی پیر کرم شاہ صاحب الازہری ہیں, انہوں نے یہ ضیاء القرآن, یہ میں نے اسپیشلی اوریجنل کتاب سے فوٹو کاپی کرانی تھی, دکھانی تھی, میں نے دکھا کے یہ فوٹو کاپی کرا کے رکھی ہوئی ہے.
یہ چوتھی جلد جو ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں نے ہی پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا سورۃ الاحزاب میں جہاں پہ وہ آیات آتی ہیں نا زید ابن حارثہ والی، جس کے اوپر یہ جھوٹا ایک واقعہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ غیر مسلموں نے جو ہے نا وہ گھاڑ کے تو یہ اس طریقے سے اس سے غلط رزلٹ نکالے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو الفاظ ذرا پیر کرم شاہ صاحب کا فتویٰ علی بن عثمان حجویری صاحب کے اوپر، یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں اس میں۔ انہوں نے لکھا ہے یہ والا جملہ ہائی لائٹ کرنا جی، نیچے والا، سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں صفحہ نمبر 16 پر، چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 16 پہ یہ لکھ رہے ہیں، دل ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ ان کی اس یاوا گوئی کو لکھنے کی جرت بھی کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے نا میرا دل گوارا نہیں کرتا، یہ جو بکواس کی ہے، یاوا گوئی کہتے ہیں بکواس کرنے کو، میرا دل گوارا نہیں تھا کہ میں ان کا ریفرنس بھی کوٹ کرتا کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن جب تک اسے لکھا نہ جائے اس وقت تک رد ممکن نہیں ہے۔ ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے، ہم چشتی رسول اللہ کبھی بول رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو مجبوراً ان کا رد کرنا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جرت نہیں کرے گا اس یاوا گوئی کی۔ آگے جا کے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ بھی ذرا دیکھیں، یہ علی بن عثمان حجویری اور کشف المحجوب کے اوپر بھی سیدھا سیدھا فتویٰ ہوگا، انہوں نے پتہ نہیں سی ورنہ شاید نہ ہی کر دیں، رجوع کر لیں۔ یہ والی جو لائن میں نے انڈر لائن کی ہے یہ بھی ذرا میں الفاظ ذرا پڑھ کے پیر کرم شاہ صاحب کے ادھر جو ہے تقریز لکھ رہے ہیں، مقدمہ لکھ رہے ہیں کشف المحجوب پہ، یہاں کیا لکھ رہے ہیں؟ جب حقیقت حال یہ ہے تو کوئی غیرت مند اور حقیقت پسند شخص اس داستان سراپا ہزیان کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں بغیرت ہوگا جو اس طرح کی داستانیں لکھے گا، اور جو کشف المحجوب کے اندر صاحب اور سکر ثابت کر رہا ہوگا اس واقعے سے وہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھ لیں، انہوں نے لکھا بغیرت ہوگا، ہاں جی بغیرت ہوگا۔ پھر انہوں نے آخر میں جا کے لکھا ہے کہ اس طرح کی جو یہ بھی پیج کور کریں، یہ 2 سرخ لائنیں، کہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ حافظ ابن کثیر اور باقی ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے بالکل ریجیکٹ کی ہیں، اور یہ اصول محدثین پہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ لیکن کشف المحجوب کے اندر آپ دیکھ لیں اس کو نہ صرف ثابت کیا گیا بلکہ اس سے رزلٹ نکالے گئے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ لوگ مجرم نہیں ہوں گے۔ پیر کرم شاہ صاحب پھنس گئے کیونکہ انہوں نے 2 رخی اختیار کی، وہاں پہ اس کی تعریف کی، ادھر یہی وہی ہے نا جو ایسا کرو کہ بھی اپنی پبلک بھی خوش ہو جائے دوسرے کو بھی کر دو۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ ابن کثیر نے بھی اسے مسترد کیا ہے، علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ جو فسانہ گھڑا گیا یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا علم نہیں ہے، یا انہوں نے دانستہ شان نبوت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ علامہ علوسی کی بھی یہ رائے ہے، یہ کہتے ہیں جن جن لوگوں نے یہ واقعات لکھے ہیں اپنی کتابوں میں ان سے رزلٹ نکالے ہیں، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت سے واقف ہی نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں یہ، اور یہ لوگ شان نبوت کو گھٹانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ لوگ جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کو بھی مان رہے ہیں اگر یہ ان بزرگوں کی عبادات ہے، چونکہ یہ مانتے ہیں لہذا انہی کی بات کو کہتے ہیں۔ ہم تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد، نہ تو ہم تو نہ ان کی بزرگری کا اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں، اللہ کے سپرد ان کا معاملہ، مر چکے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھا تھا یا برا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جبکہ وہ اترے، یا مطلب ریلوی صاحب کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، تمہارے صاحب نہ تو بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے، کبھی نہیں بہکے، سکر میں نہیں گئے۔ بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری کا دفاع کرتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر کریں، یہ آپ کے بزرگ ہی سکر میں جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے جو کشف المحجوب کے اندر عقیدہ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر ان کی دلیلیں علمی دلیل، علم بس کری ہو یار، اے دین اور محاورہ سکھاتا ہے نا، علمی دلیل نہیں ہوتی نا، کہتے ہیں جی دیکھیں بزرگوں کے مزارات پر رش کتنا ہے، یہ ان کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ اے میں تو جواب دینا، اور بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی کتنے لوگ جاتے ہیں، یہ تو پبلک ڈائنامکس ہے جس طرف چل پڑے۔ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن تہاڈا مسئلہ ہے کہ تہاڈے جذبات میدان علم دی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ظاہر علمی بات کریں، یہ رش ہے۔ اور خود آپ کے لوگوں نے کتنے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کہیں پہ لوگوں نے روزی روٹی چلانے کے لیے، ہم جیل میں کتنے ایسے مزارات کو جانتے ہیں، پوری زندگی وہ ننگے پھرتے رہے ہیں اور وہ جب مر گئے ان کے مزار بنا کے تو اب لوگ جاتے ہیں کئی جگہ کے اوپر، یعنی کہ گدے تک دفنائے گئے ہیں اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں نے خالی ٹیریاں بنا کے بھی سب کچھ کیتا ہے۔ لوگ یا عوام تو پاگل ہے، عوام کل انعام کہا جاتا ہے، عوام جو ہے وہ چوپایوں کی مانند ہے، پیڑوں کی ٹور پہن دی ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کشف المحجوب ہو، حشر بہشت ہو، تذکرۃ الاولیاء ہو، ان کتابوں میں جتنی بھی گستاخانہ عبارتیں ہیں، اور یہ کتابیں میں آپ کو بتاؤں، یہ کتابیں بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں،
شیخ زکریا سے سہارنپوری صاحب نے فضائل اعمال میں تذکرۃ الاولیاء کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں۔ علماء کا نظریہ نمبر 4 وہ کشف المحجوب ہی سے ہے میرے بھائیو۔ علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ایک بزرگ امام ابو حنیفہ، جن کو ہم بھی بزرگ مانتے ہیں، المتوفی 150 ہجری، ان کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے ایک خواب لکھا ہے۔ یہ جناب انڈر لائن ہوا ہے خواب، ضیاء القرآن پبلیکیشن کا صفحہ نمبر 162، اس کو کور کریں جی۔ خواب یہ لکھا ہے کہ جی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک بار خواب آئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود کے اس میں سے استخوان مبارک کہتے شارج ہے، ترجمہ جو ہے نا انہوں نے کیتا ہی نہیں ہے، استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں۔ استخوان آپ کو بھی پتا ہوگا کسے کہتے ہیں، ڈھانچے کو۔ استخوانی نظام ہم پڑھتے تھے نا، سکیلٹن، یاد آ گیا؟ کوئی بیولوجی پڑھتے ہوتے سا۔ استخوان مبارک ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، انہوں نے یقین سے کہ لتر لا لینے امام نے انہوں نے مارنا ہے۔ استخوان مبارک لحد سے جمع کر رہے ہیں، ان میں سے بعض کو بعض سے چن رہے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ہڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواب میں دیکھا کہ وہ سمیٹ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں خوف و حیبت کے عالم میں بیدار ہوئے اور اپنے ایک دوست محمد بن سیرین المتوفی 110 ہجری، تابعی ہیں، دیکھو نا کس بندے میں پاچڑے ہیں انہوں نے، بزرگاں تھا، ان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پیغمبر کی سنت محفوظ کرنے میں بہت بلند مقام حاصل ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ فقہ حنفی کی ساری کتابوں کے شروع میں تقریض میں نے یہ واقعہ لگایا ہوتا ہے، اے چھڑول چھوڑی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا گستاخانہ خواب شیطان ہی دکھا سکتا ہے، اللہ تو نہیں دکھائے گا، یا کسی نے گھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی گارنٹی ہے نا، اس کے علاوہ تو کسی شکل کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہڈیاں، کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، سنی ہو یا شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود تعلیم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، کہ ہاں تھی نبی کے بارے پٹھا عقیدہ رکھو، نعوذ باللہ۔ استخوان مبارک، ہڈیاں مبارک، بعض کو بعض سے چون رہے ہیں۔ اور یار کو خواب دکھانا ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں، خواب لکھنا ہے جعلی خواب بنانا جی، اسی تو طریقہ دسنا ہے، اسی بھی 31 سال بریلوی رہے ہیں، تو اسی لکھو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن، کپڑے اور نالین مبارک اکٹھے کر رہے تھے، تو ان کا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی گمشدہ سنتوں کو تلاش کریں گے۔ ایک خواب کڑو جے کٹنا جاتے، کوئی مزہ بھی آوے، کوئی سننے میں پتہ لگے، کوئی گستاخی نہیں ہوئی، ورنہ تو انجینئر لڑ جائے گا۔ اے جناب دیکھو ضیاء القرآن پبلیکیشن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اب آپ دیکھیں تذکرۃ الاولیاء، اس میں بھی انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا ہوا ہے، اولیاء اللہ کی فہرست کے اندر، اور اس کے اوپر ہیڈنگ بنائی ہے سچا خواب، آئے صدقے ہیں 143 تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار، کامن مرشد بریلوی اور دیوبندیوں کے، فضائل اعمال میں بھی حوالے ہے، فضائل سنت میں بھی حوالے ہے۔ یہ سچا خواب، سیم خواب لکھا ہے، پر انہوں نے تھوڑی یا کی ترجمہ کھول کے لکھ دیتا ہے، استخوان مبارک نہیں لکھا۔ یہ ترجمہ کیا لکھا ہے یہ سنیں۔ جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر، یعنی امام حنیفہ پہلا جھوٹ بنا ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، وہ پائی تاجر سن، عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے، تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال نکال کر علادہ علادہ کر رہے ہیں، قبر سے ہڈیاں کھود کھود کے، نعوذ باللہ ہیں۔ اور جب دہشت زدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو خواب سے بیدار ہوئے اور ابن سیرین سے تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا بہت مبارک ہو، مبارک خواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی کو پرکھنے میں آپ کو بلند مرتبہ ادا کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو موضوع احادیث سے جدا کرنے کی شناخت ہو جائے گی۔ ساری ضعیف حدیثیں فقہ حنفی چل رہی ہے ادھر جڑی منسوب ہے تے صحیح اور ضعیف اللہ تے چکر ہی کوئی نہیں، تے یہ جناب انہوں نے لکھ دیا۔ اور اب ہم آپ کو اہل سنت کا، اپنا اہل سنت کا عقیدہ بتاتے ہیں جو سب مسلمانوں عوام الناس کا اجماع امت عقیدہ ہے، وہ پھر سنیوں کے اماموں نے لکھنا ہے۔ سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1047، سنن نسائی 1375، سنن ابن ماجہ 1085، مشکات میں 1361 ہے کہ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرات کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل جائے گا کیا اس وقت بھی درود پیش ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا گستاخی کا فتویٰ لگا دیا، آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اس صحابی پر کروڑوں سلامتی ہو جن کی وجہ سے ہمیں امت تک یہ عقیدہ پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے۔ الحمدللہ یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ جو خواب منسوب کیا ہے اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں
ان لوگوں نے پوری دنیا کو کہا رہی ہے یا تو نبی نہیں مندے تواڈے بزرگ بابے نہیں مندے یا تو نبی نو. میرا تو مسئلہ نمبر 5 پورا ریکارڈ ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جدھر جدھر جن جن کی خرابی تھی یا تو نبی کے مسئلے میں نے کھول کے 2 گھنٹے میں یہ ربیع الاول میں نشست ریکارڈ کروا دیے الحمدللہ. تو یہ ہے عقیدہ. لیکن ان کے بزرگوں کے عقائد ہیں. پھر ہم وہی خادم رضوی صاحب والی بات کریں گے کہ رضوی صاحب گل وچ کوئی ہو رہا ہے. یہ سب کے سب لوگوں نے اپنا پورا حصہ ڈالا ہے. غلام احمد قادیانی نے وہ شراب پیلی شراب کہہ کے آپ کے بزرگ بابوں نے یا ان کی کتابوں نے, اللہ کو پتہ ہے کیا معاملات تھے, کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے تو آپ کی بات پہ ہم کر رہے ہیں, اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی لیا. یہ مغضوب علیہم ہو گیا. اور وہ جناب وہ صراط الذین انعمت علیہم ان کو کہتے ہیں. تو اللہ سے ڈر جائیں. صراط الذین انعمت علیہم جڑا ہے نا وہ ان سارے بزرگوں تو پہلے سے نازل ہوا ہے. وہ پرٹیکولرلی صحابہ کرام اور ان کے منہج پہ قیامت تک ہوں گے. صراط الذین انعمت علیہم وہی ہوں گے جو ساروں کی گستاخیوں کو گستاخی کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.